بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آج روزے کا چوتھا دن ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رحمت کا مہینہ تمام لوگوں کے لیے، خاص طور سے مسلمان کے لیے کہ ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اور اگلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے رکنے کہے اس سے رک جائے۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا رحمت کا مہینہ ہے۔ رحمت صرف اس دنیا سے نہیں ہے، رحمت کا تعلق اللہ کے عرش سے ہے، اور جو جنت کا چھت ہے، اور پھر اس کے بعد جنتوں کو اللہ تعالیٰ سال بھر سجاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا رحمت کہ جنت کے دروازے کھل گئے، اور جہنم وہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے زمین پر تو جہنم سانس لیتی ہے، اللہ سے کہتے ہیں کہ میرا بدن کھائے جا رہا ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ تو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک سانس چھوڑ دو۔ تو سانس باہر کو چھوڑتا ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور سانس اندر کو کھینچ لیتا ہے تو جاڑا ہوتا ہے۔ جاڑا اور گرمی کا تعلق آنکھ تو دیکھتی ہے کہ سورج کی وجہ سے ہے، پر یہ سورج سے نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے ہے۔ تو اس جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے جو خرابی دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہمارا دشمن نفس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھانے پینے اور جماع سے پرہیز، صحبت سے پرہیز کرنے کا نام روزہ رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، شیطان سرکش شیاطین کو پکڑ کے ڈال دیا اس کو سمندر میں، اور جو یہ نفس بچا اس کو قید کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کھانے کے راستے کو بند کیا، اور پینے کے راستے کو بند کیا، اور شہوات کی لائن کو کنٹرول کیا۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو بہت ہی محبت بھرے انداز میں اللہ کا انداز بیان، کلو واشربو، کھاتے رہو پیتے رہو، یہ نہیں کہہ رہے کہ مت کھاؤ مت پیو، رات بھر کھاتے رہو پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ صبح صادق ظاہر ہو جائے رات کی سیاہی سے۔ تو فالق الاصباح، سورج کو جو صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو سفیدی ظاہر ہو گیا، اللہ نے اس کو دن کو نکال دیا، اس باغ صبح کو نکال دیا، صبح سانس لینا شروع کر دیا، تو اب کھانا پینا آپ بند کر دیجئے۔ ہاں، رکے رہیے، یہ نہیں کریں مت کھائیے، رکے رہیے۔ سیام میں نہ رکنا۔ کہاں تک رکیں گے؟ الی اللیل، رات آنے تک رک جائیے۔ ادھر کھانے کا ٹائم دیکھ لیجئے اور روزہ کا ٹائم آپ دیکھ لیجئے۔ صبح صادق سے جب شروع ہوگا تو مغرب تک میں رکنے کا ٹائم زیادہ ہے یا کھانے کا ٹائم زیادہ ہے؟ مغرب سے آپ کو صبح صادق تک ہی کھانا ہے، لیکن انداز یہ ہے کہ کھاتے رہیے پیتے رہیے۔ ارے ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اندازے سے بندے کو، تو یہ بریک لگانا، یا گاڑی چل رہی ہے آپ کا ہر چیز صحیح ہے، لیکن بریک اگر نہیں ہے تو گاڑی کہیں بھی کچھ ہو سکتی۔
उसी तरह इंसान हर अहकाम पे अमल कर सकता है, लेकिन रुकने का अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वो बर्बाद हो जाए। कुलू वशरबू हनीयम, कहीं आता है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, तो खाने पीने का आम हुक्म है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोका इसलिए गया है कि इंसान का जब पेट भरा रहता है तो नफ्स भूखा रहता है, वो अपना खुराक चाहता है, और जब आदमी का पेट खाली रहता है तो नफ्स जो है सैर हो जाता है, उसको कहीं ध्यान नहीं होता। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ये रास्ते बनाए। अब मज़ीद बना उस पर कि इंसान झूठ से, गिबत से, हराम माल से, गाली गलौज से, शिकवा शिकायत से ज़बान को पाक रखे, कान को गलत चीज़ों के सुनने से पाक रखे, दिमाग को गलत चीज़ों पर सोचने से बाज रखे, इसी तरह दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रखे। तो गरज के इसमें जिस कदर इन्हिमाक अल्लाह की तरफ में होगा उतना ही कामयाब होगा। तो यह रोकना, असल में रुक जाना यही है, सौम के माने रुकना। अल्लाह का हुक्म हो गया रुक जाओ, अल्लाह का हुक्म नहीं रुकने का है तो आप खाते पीते रहे, कोई बड़ी बात नहीं। कहा कि जो बर्तनों में से सबसे बदतरीन बर्तन वो है जो वो भरा हुआ हो, उसका नाम पेट है। ये दुनिया की ज़िंदगी खाना ज़िंदगी के लिए है, खाने के लिए ये ज़िंदगी नहीं बनाया है। खाने के लिए तो अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, खाएगा तो 40 साल तक खाता रहेगा। इंसान खाता है वही सौदा बनता है, यानी खून बनता है, सफरा बन जाता है, और उसके बाद जो है बलगम बनता है, चौथा फुजला बनता है। तो ये सबसे पहले रस बनता है, उसके बाद खून बनता है और सब कुछ बन जाता है। तो इसमें ये जो फुजला का सिलसिला है ये दुनिया का है। जन्नत के अंदर फुजला नहीं बनेगा, अब बलगम नहीं बनेगा, भूख लगने की ज़रूरत नहीं है वहाँ तो मज़े के लिए खाएगा। और जो हौज़े कौसर का पानी पिला दिया जाएगा तो फिर कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी। तो जन्नत के अंदर जो शरबत, उसको शहद मिलेगा और आपको दूध की नहरें, जो कुछ भी मिलेगा इनामत, वो जो है वो मज़े के लिए है, इसलिए नहीं है कि भूख लग गई है, इसीलिए वहाँ डका रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, पसीना निकलेगा, सब कुछ निकल जाएगा, पसीना भी खुशबूदार होगा। तो इस दुनिया के अंदर जो कसाफत और गंदगी है वो फुजला की शक्ल में निकलता है, जो ज़रूरत। और फिर उसके बाद इस दुनिया से जब वहाँ जाएगा तो वहाँ ऐसी बात नहीं हो। तो रोज़ा का बदला अल्लाह पाक कहता है मैं खुद दूंगा उसको, या मैं उसका खुद बदला हूँ। तो मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने इंसान को बनाया ताकि वो अल्लाह को पहचाने। वही मोहब्बत का बुनियाद है जो मोहब्बत से आपको कहते हैं खाना पीना बंद कर दो। और जब ये खाना पीना बंद करता है दिन में और रात में खाता है, कुछ दिनों 1 महीना तक ऐसा करता है, तो अल्लाह पाक इसके बदन के अंदर की खराबियों को दूर करता है। जैसे ज़कात देते हैं पैसे का तो दिल साफ़ हो जाता है, मेरा पैसा मेरा माल, मेरा पैसा मेरा माल। अरे आपको तुम्हारा बदन भी अपना नहीं, माल आपका कैसा हुआ? अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ने इतना 40 हिस्से में एक हिस्सा देने का है, 40वां हिस्सा अदा करो, ज़कात अदा करो। अब ये बदन का ज़कात है रोज़ा रखना, तो अल्लाह की मोहब्बत में भूखे रहना। ये बदन का अंदर कमी तो लगता है लेकिन ये बदन पाक हो जाता है, ये बदन की पाकी रोज़ा रखने से है। इसलिए जो है इसमें रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहाना बनाकर रोज़े से इंसान को रुकना नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का। बताते हैं कि इसमें जो है इफ्तार कराने का बहुत सवाब है। इफ्तार खजूर से एक खजूर खिला दिया, इफ्तार हो गया, और उसको जितना रोज़ा रखने में तकलीफ़ हुई, परेशानियों को झेला, एक मुकम्मल रोज़े का आपको सवाब मिलेगा। नहीं मिलता आपके पास पैसा तो एक घूंट पानी पिला दीजिए,
روزہ اختیار کیا تو اس آدمی کے روزہ رکھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے دسترخوان پہ افطاری کر لیا، سب روزہ بھی اسی کے دسترخوان میں چلا گیا، اس کو چلا گیا نہیں ہے، اس کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوا، افطار کرنے والے کو فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے سحری میں برکت ہے، برکت والا کھانا آؤ کھا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو برکت کیا ہے کہ جتنا سا کھانا آپ سحری میں کھاتے ہیں اتنا سا کھانا اگر دن میں صبح آپ کو کھلا دیا جائے تو آپ کو شام تک وہ کافی نہیں ہوگا، لیکن اگر سحر میں کے وقت کھایا ہے تو وہ کھانے میں برکت ہے اور شام تک جو ہے انسان صحیح رہتا ہے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم برداشت کرنے کا، بھوکا رہنے کا بڑھا دیا گیا، یہ برکت اندرونی ہے۔ ورنہ جتنا سا آپ سحری میں کھائیں اتنا ٹھیک صبح جو ہے دن میں صبح سویرے کھلا دیتے ہیں، کھا کے دیکھیے شام تک رہنے پاتے ہیں، کہاں برکت ہے؟ تو برکت آنکھ سے دیکھیے نا، برکت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کس چیز کا نام برکت ہے آپ سمجھیے تو۔ وتبارک اسم، اللہ کا نام بابرکت، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، چیزوں کا بڑھ جانا، چیزوں کا بہت دنوں چلنا، تھوڑا کھانا بہت لوگوں کو کافی ہو جانا، بہت سی چیزیں برکت کے اسباب ہیں، برکت ہے، ہم نہیں سمجھتے برکت کیا ہے۔ تو سحری میں برکت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو برکت کا کھانا بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہود لوگ سحری نہیں کھاتے، بنا سحری کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہود کی مخالفت ہوئی کہ آپ اسلام والے ہیں، وہ یہود ہیں، ان کا روزہ بنا سحری کا ہے، آپ کا روزہ سحری والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو جو ہے اللہ سے جوڑا ہے، ہر ثواب تو ہے۔ اب یہ بتائیے، ما من مسلمین یغرس غرسن اور یزرع زرعا فیاکل منہ طیر اور بہیمۃ الا کانت لہ صدقہ، کہ جو بھی آدمی کھیتی کرتا ہے یا پودے لگاتا ہے اس میں پرندہ کھا لے تو وہ بھی صدقہ کا ثواب، اور درخت کا پتا کھا لے وہ بھی ثواب، اور اس کا پھل فروٹ کھا لے وہ بھی ثواب۔ تو بنا صدقہ کیے آپ کو صدقہ کا ثواب ہے۔ چائنا میں جو ہے چڑیوں پرندوں کو مارنے کے لیے سب لوگوں نے وہی شروع کیا کہ یہ پرندہ کھا جاتا ہے، سارے اناج کو اگے گا تو بہت ہو جائے گا، پھل ہوگا تو بہت ہو جائے گا۔ بھجاپتا مشن چلایا، مارو سب چڑیا پرندہ، مار مار کے ختم کر دیا، اور وہ عذاب لایا، چڑیا صرف دانا ہی کو چگتی ہے، وہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتی۔ جب کیڑا مکوڑا ہونا شروع ہوا تو پریشان ہو گئے، وہ بیماری پھیل گئی، تب سمجھ میں آیا کہ چڑیا کتنی رحمت ہے۔ تو مجھے وہ بتانا ہے کہ پرندہ کھائے تو صدقہ، اور درخت سے کھائے پتے تو بھی صدقہ، جانور کھائے تو صدقہ، گھر میں اپجا کے لائے شوہر بیوی کو کھانے کے لیے دیا تو بھی صدقہ، وہ تو اس کے منہ میں لقمہ ڈالے تو صدقہ۔ تو قدم قدم پر تو آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ملے تو بھی صدقہ۔ صحابہ کرام کا یا رسول اللہ یہ تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوا، یہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو یہ غلط قدم اٹھاتا اور غلط جگہ جاتا، غلط جگہ جانے سے رک گیا اس کام سے، تو صدقہ نہیں ہوا۔ کہاں سمجھ میں آ گیا صدقہ ہے؟ تو آپ کا بیوی سے ملنا صدقہ، اولاد ہو جائے تو صدقہ جاریہ، اناج ہو جائے تو وہ بھی صدقہ، اور اگر غریبوں کے دے تب تو وہ تو جگہ میں چلا گیا، صدقہ ہی صدقہ ہے۔ تو کیا کہنا ہے؟ تو ان کو دینا صدقہ ہے۔ اور پھر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کیا اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے؟ تو کون سا صدقہ کو بڑھاتا ہے؟ صدقہ تو وہاں بھی ہو گیا، یہاں بھی ہو گیا، جگہ جگہ صدقہ۔ اچھی بات میٹھی بات کر لو، آپ کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے تو یہ میٹھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ دینے والا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے دیتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اب کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو کدھر بڑھاتا ہے؟ دنیا میں بڑھا دیتا ہے کہ آخرت میں بڑھا دیتا ہے؟
کہا کہ ایک کھجور اگر جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ صدقہ خدا کے بینک میں جمع ہوا، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہوگا، فنا ہوگا، بڑھے گا نہیں، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جائے گا وہ تو باقی ہی رہنے والی چیز ہے۔ تو اب جو ہے ایک کھجور صدقہ کیا اور اللہ اس کو بڑھا کر کے بہت زیادہ ثواب ایک پہاڑ کے برابر اس کو عطا کرے گا۔ تو کیے تو آپ ذرہ اور ملے گا آپ کو پہاڑ، تو خدا کے خزانے میں جمع ہونے سے وہاں بھی بڑھ رہا ہے۔ صدقہ بڑھتا ہے کیا مطلب ہے کہ 1 کلو دیے 10 کلو ہو گیا؟ نہیں، اس کے ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے صدقے جو ہے صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں آپ کو برکت ہوئی، اس کے بدلے میں 10 گنا ملا، اور آخرت میں بھی وہ بڑھ گیا۔ اور جو سود ہے، سود یہاں بھی گھٹے گا، آخرت میں بھی گھٹے گا۔ اس لیے کہا کہ سود منع ہے، اور جو ہے سمجھے کہ خرید فروخت حلال ہے، ایسے کماؤ، سود لے کے کیا کماتے؟ تو سود سے بچنا ہے، اور جو ہے سمجھے کہ خرید فروخت کے ذریعے کمانا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے یہ رحمت کا مہینہ پوری دنیا کو بنایا ہے، جس کو دیکھو۔ اب بتایا، یہ نہیں بتایا تم نیا کپڑا سلوا لو، کہا کہ یلبسو احسن ثیاب، آپ کے کپڑوں میں جو اچھا ان میں سے کچھ پہن لو۔ یہ نہیں بتایا شریعت نے کہ نئے کپڑے پہنو، بلکہ بتائے گا آپ کے جو کپڑے ہیں ان میں جو اچھے ہیں ان کو پہن لو۔ ظاہر ہے کہ جب کپڑا پہنے گا تو ٹوپی بھی لے گا، عورت بھی پہنے گی، اس کا ہر کچھ لوازمات ہوگا، چپل میں جوتا، چپل جوتا بھی لے گا۔ اب کھانے کو رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ایک طرف کہہ رہے روزہ رکھو اور دوسری طرف کہتا ہے روزی بھی بڑھا دیا گیا۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے کہ جتنا سامان آپ غیر رمضان میں کھاتے ہیں وہ رمضان مبارک میں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، خوراک میں بڑھ جاتا ہے، تعداد میں بڑھ جاتا ہے، طرح طرح کی ورائٹیوں میں بڑھتا ہے۔ تو اور کیسا دکھائے گا اللہ پاک، کیسے کھل کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ روزی بڑھا دیا گیا۔ روزی کا معنی یہ نہیں کہ ڈھیر جمع ہو جائے کہیں کونے میں، اس کا نام روزی نہیں ہے۔ روزی وہ ہے جو استعمال میں آ جائے، مرے گا نہیں آدمی جب تک کہ رزق کو پورا نہ کر لے۔ تو یہ روزے کا ثواب کتنا ہے کہ آپ چپ رہیں گے تو چپ رہنا صدقہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں ہو رہی، اذکار نہیں کر پا رہے، تو یعنی بات سے تو منہ کو بند رکھو، تو آپ کا چپ رہنا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر بول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور دین کی باتوں کو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تب تو نور علی نور بنتا جا رہا ہے۔ پھر اس نفل کو فرض کے برابر اور ایک فرض کو 70 فرض کے برابر، اللہ کی رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک اللہ نے ایک مہینے میں متقی بننے کا کورس بنا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی کے کیا ہوتے ہیں، اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو بدلنا سیئات حسنات، یعنی کہ جو برائیاں ہیں وہ یاد آئے گا، اس کی جگہ میں آپ نیکیاں کریں گے۔ اور چھوٹا کبیرہ صغیرہ گناہ تو ایسے ہی وضو میں معاف ہوگا، روزے سے معاف ہوگا۔ غرض کے صغائر و کبائر جب آدمی توبہ کرے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہوگا، اور اللہ پاک اس جشن عید کو دکھائے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، قرآن کے ساتھ لگاؤ بنانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام پر چلنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا، اسی لیے سمجھنا بھی ہے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے۔ اور روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کا فائدہ آخرت میں بھی دے گا اور دنیا میں بھی دے گا۔ اللہ ہم سب کو روزہ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام آداب کے رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔